اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کورونا وائرس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا بھر میں کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل حاصل کرے، اس کے بنائے ہوئے ذرائع کو متوازن طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، اور پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نتیجہ منتخب کرتا ہے وہ ان کے لیے بہترین ہے۔ کورونا وائرس کی صورت میں مسلمانوں کو مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جیسے کہ اچھی حفظان صحت، حد سے بڑے بغیر، جیسے کہ عوام میں ہجمت سوٹ پہننا۔ لیکن انہیں ایک حقیقت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، یعنی صرف وہی چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری مخلوق اس کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بیماری جیسی بیماری میں مبتلا کرنا چاہے تو ساری مخلوق اس سے بچا نہیں سکتی۔ یہ اسلامی تعلیمات میں واضح کیا گیا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی نمبر 2516 میں موجود حدیث باب 6 الانعام آیت 17۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں بھلائی سے چھوئے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلام ایک متوازن نقطہ نظر کی تعلیم دیتا ہے جس کے تحت کوئی معقول احتیاط برتتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انہیں فراہم کیا ہے، لیکن اس بات پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ان کے لیے ناگزیر اور بہترین ہے، خواہ وہ اس کے پیچھے موجود حکمتوں کا مشاہدہ کرنے میں ناکام رہے۔ یہ رویہ اور عقیدہ بے وفائی اور تناؤ کو روکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مزید برآں اس وائرس کے تیزی سے پھیلنے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنے اور اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق مقابلہ کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں جدوجہد کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ السلام علیکم، اور خاص طور پر اپنے علم کے مطابق نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا اپنا فرض ادا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 4019 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ جب بے حیائی پھیل جائے گی اور عام ہو جائے گی تو لوگوں کو ایسی نئی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی جو ان سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔